کیونکہ صرف عزت، شہرت، پیسہ قارون سے زیادہ ہم کما نہیں سکتے، اور عزت ہم فرعون سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بڑے بڑے فنٹر پیدا ہوئے ہیں اور مارکیٹ سے ایسے شاٹ ہوئے کہ آج ان کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا۔ مائک سے ایکو ختم کر دو اللہ کے بندو، مجھے اپنی آواز 4 دفعہ سنائی دے رہی ہے، تو مائک نا پہلے یہاں بٹھا کے نا بندے کو چیک کرایا کریں کیسی آواز جا رہی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو شہرت ہے، یہ دولت ہے، عزت ہے، صحت ہے، اگر اللہ راضی نہیں ہے، آخرت میں ترقی کا ذریعہ یہ چیزیں نہیں بن رہی ہیں، تو روزانہ یہ لفظ اپنی زبان سے کہا کریں، اپنے بارے میں، میرے بارے میں نہیں، میرے بارے میں تو میں خود ہی سوچ لوں گا بیٹھ کے۔ ہر شخص اپنے بارے میں یہ سوچ لیا کرے کہ ابے بھائی تیرے کو کتنی عزت مل جائے تیرے پاس، ابے تبے سے بات کیا کرے اپنے آپ سے۔ تمیز سے انسان کہاں سمجھتا ہے؟ لالو کھیت میں تو ویسے ہی تھوڑا سا ابے تبے اچھا بھی لگتا ہے، لالو کھیت ہے نا یہ، اس میں تو مزہ ہے، ابے تبے کا تھوڑا اور مزہ آتا ہے، لک ہی الگ ہے یہاں۔ تو اپنے آپ سے ابے تبے سے روزانہ بات کیا کریں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ڈیلی 5 منٹ نکال کے اپنے آپ سے بات کیا کریں، یار تو صبح اٹھتا ہے پیسے کی فکر میں گھر سے نکلتا ہے، ہر وقت تیرے دماغ پہ ایک بھوت سوار ہے، پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ، میری پراپرٹی، میری جائیداد، میری دکان، ابھی تک کرائے کا گھر، ابھی تک موٹر سائیکل، ابھی تک چنچیوں میں، ابھی تک W11، یار وہ فلاں کہاں سے کہاں نکل گیا، اتنی دولت بنا لی اس کے پاس، اپنی گاڑی ہے، اپنا گھر ہے، اور یار وہ فلاں کی اتنی عزت ہو رہی ہے، تو بھی اسی کے ساتھ اسکول میں نہیں پڑھتا تھا اس لیے کہ کراچی میں پڑھتا کون ہے نا، اسکول میں نہیں پڑھتا تھا نا، پڑھتا تھا بولوں گا تو جھوٹ ہو جائے گا نا، تو کراچی میں جس اسکول میں تو نہیں پڑھتا تھا اس اسکول میں وہ بھی نہیں پڑھتا تھا، دونوں ہم ایک ساتھ کلاس میں نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ کہاں نکل گیا اور میں وہیں کھڑا ہوا ہوں۔ تو یہ چیزیں نا یہ دماغ پہ مسلط رہتی ہیں، تو 5 منٹ نکال کے یہ بول لیا کریں کہ ابے یہ جو دولت ہے نا، اور یہ جو شہرت ہے، اور یہ جو عزت ہے، اس کی ویلیو حقیقت میں 2 ٹکے کی نہیں۔ کیوں نہیں ہے بھائی 2 ٹکے کی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، سوال پیدا ہوتے کہ نہیں ہوتا؟ میرے بیانات اب بہت سارے غیر مسلم بھی سنتے ہیں، میں ان کے کمنٹس پڑھتا ہوں، نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے بعض لوگوں نے اصل چیز پیسہ ہی ہے، یہ مولوی پتہ نہیں کس چکر میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو، ایسے کمنٹس نیچے آئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ دنیا کی محبت ختم کرو، خود تو لینڈ کروزروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور نیچے دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے، کہتا ہے اصل کیا ہے؟ کل ایک غیر مسلم کے کمنٹس میں نے پڑھے، وہ کہہ رہے اصل پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ پیسے کی ویلیو اسلام کی نظر میں 2 ٹکے کی نہیں۔ اب ٹکے کی بات کرتے ہیں ہم بیٹھ کے، کس کی بات 2 ٹکے کی ہے اور کس کی بات صحیح ہے؟ اسلام کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ عزت، یہ شہرت، 2 ہی چیزیں ہیں نا دنیا، عزت شہرت کو آپ ایک ہی سمجھ لیں، شہرت ہوتی ہے تو عزت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے تو شہرت، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے، اکثر ہمیشہ نہیں۔ اور دوسری چیز ہے دولت۔ ان 2 چیزوں کے پیچھے آج کا نوجوان بھاگ رہا ہے بہت اسپیڈ کے ساتھ، اتنی اسپیڈ کے ساتھ بھاگ رہا ہے کہ بس یہ 2 چیزیں مل جائیں۔ کوئی اگر ڈاکٹر بن رہا ہے، کیوں بن رہا ہے؟ اوپر سے بولے گا غریبوں کا علاج کرنے کے لیے، اصل میں ہوگا کس کے لیے؟ نوٹ چھاپنے کے لیے۔ اب ہماری تھوڑی سی شہرت ہو گئی تو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میرا بچہ مفتی طارق مسعود جیسا بنے۔ ابے بھائی ہم سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ان جیسا کیوں نہیں بنے بھائی؟ کہہ رہے نہیں جی جرمنی جائے گا، پیرس جائے گا بھائی ناروے سے گھوم کے آئے گا۔ اچھا نیچے لوگوں نے نا بڑے عجیب کمنٹس ہوتے ہیں، مجھے ان کمنٹس کے پڑھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے پبلک جا کدھر کو رہی ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا، مولانا صاحب جو بیان کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم، سارے مریدین بیٹھے ہوتے تھے، جتنا بھی الٹا سیدھا کرے کوئی اعتراض کرنے والا نہیں، بھائی حضرت جی نے فرمایا ہے تو اب کیا کہہ سکتے ہیں حضرت جی چاہے صبح شام پھینکتے رہیں، بیٹھ کے پھینکتے رہیں، تو ظاہر ہے کوئی نیگیٹو کمنٹس کرتے ہوئے ڈرے گا نا، زیادہ سے زیادہ بیان سننا چھوڑ دے گا، کسی اور مسجد چلا جائے گا۔
ایک مولانا صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے مفتی صاحب آپ میرے بیان سنا کرو, اتنے زبردست بیان ہوتے ہیں. میں نے کہا یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھو, کمنٹ سے پتہ چلے گا زبردست ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. آپ کے مریدین تو یہی کہیں گے حضرت جی کا بیان بہت اچھا. یوٹیوب پہ ڈالو گے وہاں اوپن دنیا ہے, کوئی کتنی بھی بڑی گالی نکال دے اس کو پتا ہے کہ کوئی پولیس نہیں ہے مجھے پکڑنے والی, کوئی ہے پولیس؟ وہاں اوپن مائنڈ سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں. وہاں میں نے کہا آپ ڈالیں بیان, پتا چلے گا. تو میں کمنٹس پڑھتا ہوں عموماً, تو غیر مسلم کیا کہتے ہیں, ابے بھائی پیسہ ہی سب کچھ ہے. پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں پھر اس موضوع پر آتا ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولانا لوگ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, مولانا لوگ جہازوں میں سفر کر رہے ہیں, ان کی بڑی عیاشی ہے, تو آپ اپنے بچوں کو مولانا بنا دو یار. کون نہیں چاہتا؟ یہ جو آپ کتنا کچھ کوشش کر رہے ہیں اسی لیے نا کہ عزت بھی ملے اور پیسہ بھی, تو بنا دو نا مولانا. پتہ ہی نہیں ملے گا صحیح ہے نا, سینکڑوں میں کسی ایک کے ساتھ دوپر لگ جاتا ہے. یہ ہم جب مدرسے پڑھنے کے لیے آئے تو دو چیزیں ہمارے سامنے تھیں کہ نہ شہرت ہوگی اور نہ پیسہ. یہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں. میں دو چیزیں دماغ سے نکال کے آئے تھے بھائی, اب عزت شہرت اور پیسے کے علاوہ سب کچھ ملے گا اور ثواب ہی رہ گیا. اب ہم جب مدرسے میں آئے نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس, تو ہمارے دماغ میں یہ تھا کہ اب عزت گئی تیل لینے. مولویوں کی کیا عزت ہوتی ہے یار, آپ کہتے ہیں بڑی عزت ہوتی ہے, لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں, اتنی ہی ہے, لفٹ کرانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اور ایسا ملامتی فرقہ ہے نا, ہر نزلہ مولویوں پہ ڈالا جا رہا ہے. جس اسکالر کو مشہور ہونا ہوتا ہے نا وہ فوراً کہتے ہیں مولوی آپ کو یہ باتیں کبھی نہیں بتائیں گے, میں بتا رہا ہوں. ابے تو بتا دے, اچھی بات ہے, تو مولویوں کو کیوں کہہ رہے کہ وہ نہیں بتائیں گے؟ سنا ہوگا نا آپ نے بہت سے لوگ, مولوی آپ کو کبھی نہیں بتائے گا, میں بتا رہا ہوں. تو نے کیا سارے مولوی سن کے دیکھے ہیں؟ آپ نے جو پوزیٹو کام کرنا ہے کر لو, یہ کیوں کہہ رہے کہ وہ نہیں بتائے گا, میں بتاؤں گا آپ کو. آپ بتا دو بھائی. کوئی ڈاکٹر مشہور ہونا چاہتا ہے نا یوٹیوب پہ, وہ پتہ کیا کہتے ہیں, کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ بات نہیں بتائے گا. اب تو میں جب یہ بیان کیا, میں نے پچھلے ہفتے گھر گیا تو یوٹیوب پہ کلپ آیا ہوا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا یہ باتیں کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا. کلپ کا نام ہی یہی تھا. لوگ تھوڑا تھوڑا بھائی کوئی ڈاکٹر نہیں بتا رہا یار. سمجھ لو جو بات آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا اس کا مطلب وہ بات ہے ہی نہیں, وہ غلط بات ہے, تبھی کوئی مولوی نہیں بتا رہا. وہ یہ ایک مریخ سے ایک نیا آیا ہے مارکیٹ میں, زمین پہ تو اس قسم کی کوئی چیزیں نہیں ہے, یہ کوئی نئے علوم لے کر آیا ہے چاند سے, یہی بتائے گا اب کائنات میں پیدا ہوا ہے. وہ جھوٹ بول رہا ہے, غلط گائیڈ کر رہا ہے آپ کو. سارے مولوی بتاتے ہیں. ہاں کچھ غلط لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ تو ہر فیلڈ میں, کچھ ڈاکٹر غلط بھی ہوتے ہیں, کچھ حکیم غلط بھی ہوتے ہیں, تو کچھ مولوی غلط بھی ہوتے ہیں. یہ تھوڑی کہ سارے مولوی, نہ کبھی یہ لوگ کسی مدرسے میں گئے ہوتے ہیں, کسی ریلائبل مدرسے میں, نہ کبھی کسی علماء کے درسوں میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں, بس پھینک رہے ہوتے ہیں کوئی مولوی نہیں بتائے گا, کوئی مولوی نہیں بتائے گا. تو جو ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے نا یوٹیوب پہ کہ یہ بات آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا, فوراً چینل کو انسبسکرائب کر دو. بولو یار کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لائے, یہ بہت بڑا پھینکو ہے, اس کے پاس وہ علوم ہے میڈیکل سائنس کے کہ جو علوم آج تک کسی ڈاکٹر کو خواب میں بھی نہیں پتا چلے. تو میڈیکل سائنس کا علم یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے, وہ کامن ہے, وہ سب چیزیں سب کو پتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جدید تحقیق پتہ نہیں کیا جدید تحقیق کے نام پہ آ رہا ہے. انسان پرانا ہے یا جدید ہے؟ تو پرانی تحقیق زیادہ اچھی ہے, وہ تجربے سے گزر چکی ہے, ٹھیک ہے نا. تو غیر مسلم بھی نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. ان کمنٹس میں ہاں ایک تو یہ اعتراض کرتے ہیں مولانا لوگ گھوم رہے ہیں, تو بھائی اپنے بچوں کو بنا دو مولانا. بعض کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بھی ایسا بنے. بھائی آپ کوشش کرو آپ کا بچہ نیک بن جائے, انسان کا بچہ بن جائے, کسی کی عزت شہرت دیکھ کے کبھی دھوکے میں نہ ہو. جس کو عزت شہرت ملی اس کو شریعت حکم دیتی ہے دھوکے میں نہ ہو, تو اس کی عزت دیکھ کے آپ کیوں دھوکے میں آؤ گے؟ اصل آخرت ہے, آخرت کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے. آخرت تو اللہ راضی ہے تو بھائی گمنامی کی زندگی میں کامیاب, اللہ راضی نہیں ہے تو اس قارون جیسی دولت مل جائے, فرعون جیسی حکومت مل جائے, اس دنیا کی ویلیو 2 ٹکے کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو. سمجھتے ہو بات کو؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اب 2 ٹکے کی کیوں نہیں ہے؟ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ 2 ٹکے تو دور کی بات, ٹکے سے پھر مجھے پاکستانی کرنسی یاد آتی ہے, اتنی سستی ہو گئی ہے. ایک صاحب کل مجھے کہنے لگے ہر مال 2 روپے کا. میں نے کہا 2 روپے میں تو آج کل 2 روپے نہیں ملتا. حقیقت ہے 2 روپے خریدنے جاؤ وہ 6 روپے کے ملیں گے آپ کو, اس لیے کہ کاغذ کی ویلیو بڑھ گئی ہے نا.
₹2 में जो कागज इस्तेमाल हुआ करता था ना, वो आज ₹4 से ज्यादा महंगा हो गया है। तो हो सकता है कल हम बोरियां भर भर के रोटियां लेने के लिए जाएं पाकिस्तान के मुआशी हालात, फिर भी आप पाकिस्तान से भागे नहीं। वजह उसकी है कि यहां अल्लाह ने बरकत बहुत रखी है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं महंगाई डबल हो रही है, लेकिन लोगों की तोंदे खा खा के निकलती ही जा रही हैं। आज तक हमने गुर्बत में किसी को पतला होते नहीं देखा। बरकत है यहाँ पे भाई, महंगाई के बावजूद पता नहीं क्या सिस्टम है अल्लाह का। पाकिस्तान को अल्लाह ने ऐसा जोग्राफिया दिया है ना, ऐसी लोकेशन दी है कि इसका ये बैंक करप्ट हो ही नहीं सकता। माहिरीन कहते हैं, अगर वो गलत कहते हैं तो फिर वही जाने, ऐसा ना कल बैंक करप्ट हो जाए मेरा बयान लोग चला रहे हो कि इन्होंने कहा था। जो माहिरीन है ना वो पता है क्या कहते हैं, जो मैंने सुना है उनसे, कि पाकिस्तान बैंक करप्ट नहीं हो सकता। अल्लाह ने पाकिस्तान को लोकेशन ऐसी दे दी है कि इसको ना चाइना बैंक करप्ट होने देगा ना सऊदीया होने देगा क्योंकि इसका नुकसान हुआ ना तो ये दोनों मुल्कों का कबाड़ा हो जाएगा। तो हम कितने ही गंदे मंदे हो जाए ना, नोच नोच के भी मुल्क को खाएं। ये दोनों मुल्क हम के जबरदस्ती, खुदा का वास्ता मेरी खातिर दोने वाले मुझसे ले लो, तुम गए ना तो हम भी क्या हो जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे। क्योंकि बीच में है ना, इधर इंडिया है इधर चाइना है, तो चाइना नहीं चाहता कि हम मरे, उसको पता है ये मरे तो मैं भी, या उधर सऊदी अरब हमारी फौज उसको सपोर्ट करती है सऊदी अरब को। सऊदीया को मालूम है पाकिस्तान मार्केट से शार्ट हुआ तो सऊदीया का डिफेंस मार्केट से शार्ट। तो बड़े अल्लाह ने ऐसा बना दिया हमको, तभी तो हम बदमाशी के साथ घूम रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे जैसे किसी का कर्जा लेके कोई भाग जाए ना, कर्जा लेके वसीम ने कर्जा लिया सत्तार से और मार्केट से शार्ट हो गया, तो सत्तार चाहेगा सारी दुनिया मर जाए, वसीम कभी भी ना मरे, ये गया ना तो मेरा कर्जा भी खबर में चला जाएगा। हम लोग का ये हाल हुआ इस वक्त, सही है ना, हमें नहीं मरने देंगे इतने आराम से। उनको पता है भाई ये मर गए ना, इन्होंने हम सब लोग से इतने पैसे लिए हैं, इतना कुछ हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि ये गए ना तो हम भी क्या हो जाएंगे। तो आप चाहते हो कि जिसने मुझसे कर्जा लिया है वो हमेशा जिंदा रहे, मेरे मरने से पहले ना मरे। रिपोर्ट है, सही भी हो सकती है, तज्जिया निगार कहते हैं, बज़ाहिर सही लगती है, आगे अल्लाह ही जाने। ये मैं उम्मीद की लिए आपको कर रहा हूं कि भाई जितना भी हालात खराब हो जाएं, मुल्क से भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भाग के जाओगे कहां तुम, वहां बड़े जितना डॉलर महंगा हो लेकिन वो बड़ा महंगाई है वहां पे। हाँ, कमाने के लिए जाते हो, यहां भेजो फिर सही है, वहां रह के बहुत मसाइल है। खैर।